بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی لاریجانی، علی اردشیر لاریجانی، جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے سربراہ تھے ایران کے، ان کی شہادت کل تصدیق ہو گئی۔ علی اردشیر لاریجانی کے ساتھ ہمارا بھی انٹریکشن ہوا، ان کے ساتھ ہماری بات چیت بھی ہوئی اور ہم نے ان کا انٹرویو بھی کیا، جو ہم نیوز جو ہے وہ چلا رہا ہے اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے۔ لیکن جو اصل چیز ہے کہ وہ ان کی ہلاکت کتنا بڑا واقعہ ہے، کتنا بڑا سانحہ ہے، کیا یہ علی خامنائی سے بھی بڑا نقصان ہے جو کہ ایران کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور یہ کہ ان کو کیوں اسرائیل نے مارا، یہ ان کا مارا جانا اسرائیل کے لیے کیوں ضروری تھا کہ وہ ان کا پرائم ٹارگٹ بن گئے علی خامنائی کے بعد، یہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی شہادت کی اطلاع کے ساتھ ہی، یعنی تصدیق کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایران نے ایک بڑی لہر جو ہے وہ حملوں کی وہ جاری کی اور اسرائیل کو اس کا نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کے مختلف شہروں کے اوپر انہوں نے میزائل اٹیکس کیے ہیں اور یہ جو میزائل اٹیکس تھے یہ کافی جگہوں پر لگے ہیں، مختلف شہروں کے اندر اس کو جو ہے وہ اس کا نشانہ بنایا گیا اور اہداف کو طے کیا گیا تھا۔ اور یہ بھی ایران نے کہا ہے، پاسداران انقلاب نے، کہ ہم ان کا جو بدلہ ہے وہ لیں گے اور سخت رد عمل جو ہے وہ دیا جائے گا۔ عباس اراغچی صاحب جو ہے انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا ہے کہ کسی شخصیت کے جانے سے جو ایران ہے اس کے اوپر فرق نہیں پڑے گا، اور علی لاریجانی ایک بہت اہم شخصیت تھے، لیکن ایک پورا نظام موجود ہے ایران کے اندر جس میں شخصیات کے جانے سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑے گا اور پے در پے جو ہے وہ ایران حملہ کرتا رہے گا۔ اس وقت امریکہ کے لیے بھی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ دنیا امریکہ کو بھی الگ کر چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب تازہ ترین جو اطلاعات ہیں اس میں امریکہ کے اندر بھی جو ان کے اہم اراکین ہیں، جیسے کل انٹیلیجنس جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے استعفیٰ دیا، اس استعفے کے اندر انہوں نے اپنے تمام اعتراضات دیے اور ان کے جو اعتراضات تھے وہ یہ تھے کہ ایران کی اس جنگ کے اندر جو ہے وہ امریکہ کو نہیں کودنا چاہیے تھا۔ یہ ایک بہت ہی اہم ان کے لیڈر تھے، یعنی عہدیدار تھے، جو کہ انسداد دہشت گردی کے سربراہ تھے، جو کینٹ ان کا نام تھا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ایران امریکہ کے لیے فوری طور پر خطرہ نہیں تھا، یہ جنگ اسرائیلی دباؤ اور غلط معلومات کے نتیجے میں شروع کی گئی تھی، اور واشنگٹن پوسٹ کے مطابق یہ استعفیٰ ٹرمپ انتظامیہ کے اندر جو پہلی کھلی اور بڑی مخالفت ہے جس نے جنگ کے جواز پر جو ہے وہ سخت سوالات اور سنجیدہ سوالات کھڑے کیے ہیں۔ یہ بھی یہ ظاہر کیا ہے کہ اس استعفے سے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اندر مکمل طور پر اس جنگ کے حوالے سے جو ہے وہ اختلافات موجود نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب یہ اختلافات ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ جو مختلف لوگ ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس جنگ کے اندر جو پہلا استعفیٰ آیا ہے وہ جو کینٹ کا، جو کہ انٹیلیجنس کے سربراہ تھے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جی وہ تو اتنے اہم نہیں تھے، لیکن یہ بھی آن دا ریکارڈ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کی تعیناتی اس لیے کی تھی کہ وہ ایک بہت ہی قابل سربراہ کے طور پر تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی ضرورت ہے، لیکن اس کے بعد اب وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جو کینٹ کا جو تھے وہ بہت اچھے افسر نہیں تھے۔ مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ دراڑیں پڑ چکی ہیں، اور خود اسرائیل کے حوالے سے بھی جو پسندیدگی ہے وہ امریکہ کے اندر وہ انتہائی کم ہو چکی ہے۔ سرویز پہلے بھی بتا چکے ہیں، اس وقت بھی مزید اس میں کمی جو ہے وہ واقع ہوئی ہے، اور تقریباً اب 80% کے قریب لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کے لیے امریکہ کے اندر اظہار ناپسندیدگی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ اسی کے اوپر جو ہے وہ کہا بھی گیا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی تقسیم کے علاوہ جو ہے وہ عوامی مقبولیت کے اندر جو کمی آئی ہے اس کے اندر بھی مختلف لوگوں نے، مختلف اخباروں نے جو ہے وہ اس کے اوپر لکھا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف یہ نہیں بلکہ جو کینٹ ہیں ان کے استعفے کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی زیادہ اس وقت امریکی اسٹیبلشمنٹ اور خاص کر کے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے۔ یہ علی لاریجانی کے انتقال کے حوالے سے اور ان کی شہادت کے حوالے سے مختلف اخبارات نے لکھا ہے، اور میرا خیال ہے کل کی سب سے بڑی خبر تھی، اور آج بھی یہ خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا
میڈیا کے اوپر اور مختلف جو ان کے اداریے اخبارات کے اور مختلف اخبارات کی جو خبریں ہیں ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر یہ خبر ڈومینیٹ کر رہی ہے. یعنی اتنی بڑی خبر تھی کہ یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ بعض حلقوں کے اندر کہ یہ علی خامنائی صاحب کی جو شہادت ہے اس سے بھی بڑا واقعہ ہے ایران کے لیے. ایرانی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے باقر قالیباف انہوں نے کہا ہے کہ شہادت کا لباس ہر ایک شخص کے لیے نہیں ہوتا, یہ لباس بندگان خدا پر جچتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مشتبہ خامنائی صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ سے کشیدگی کم کرنے کی تجاویز کو انہوں نے مسترد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینے کا وقت ہے اور انہیں سخت اقدامات کا حکم جو ہے وہ دیا گیا. اخبار گارڈین جو ہے اس نے لکھا ہے گارڈین نے کہ لاریجانی کو قتل کر کے اسرائیل نے امریکہ کے لیے بات چیت کی راہ بند کر دی ہے. یہ بہت ہی یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی تفصیل سے کہ کیوں علی لاریجانی کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. یورپی کونسل فار ریلیشن جو ہے اس نے فارن کونسل جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہا ہے کہ اسرائیل نے علی لاریجانی کو ختم کرنے کے کسی بھی سمجھوتے کا راستہ بند کر دیا اور ایسے شخص کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے جو کہ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے بہت ہی اہم آدمی تھا اور بہت ہی اہم شخصیت تھا. پھر ان کی جو شہادت ہے اس کے بعد جو حملے کیے گئے ہیں اس میں ایران نے بہت ہی سخت رد عمل دیا ہے. لیکن جو نیو یارک ٹائمز ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ علی لاریجانی کی ہلاکت سے ایران میں فوج کا کنٹرول اور مستحکم ہوگا کیونکہ علی لاریجانی سخت گیر فوجی قوتوں اور اعتدال پسند سیاسی قوتوں کے بیچ ایک پل کا کردار کرتے تھے. نیو یارک ٹائمز نے جو عرب گلف اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ کے ایکسپرٹ ہیں علی فونے ان کو بھی کوٹ کر کے لکھا ہے کہ اسرائیل پر اس شخص کو ختم کر رہا ہے جو امریکہ سے مذاکرات کر سکتا ہے اور آخر میں IRGC جو ہے وہی رہ جائے گی. اسی طرح سے عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس آج سعودی عرب کے اندر بھی ہو رہا ہے اور اس میں اندر جو ہے وہ مختلف پاکستان اور ترکی جو ہیں وہ بھی اس میں شرکت کریں گے. اسحاق ڈار صاحب پاکستان کی طرف سے جا رہے ہیں. عباس عراقچی صاحب نے عرب نیوز کو انٹرویو دیا. انہوں نے یہ کہا کہ خلیجی ممالک کے شہری علاقوں کے قریب حملوں کی جو ذمہ داری ہے وہ امریکہ کے اوپر عائد ہوتی ہے. انہوں نے ایک عرب ٹی وی کو یہ انٹرویو دیا. انہوں نے کہا کہ امریکی افواج نے فوجی اڈوں سے نکل کر شہری علاقوں اور ہوٹلوں میں منتقل ہونا شروع کر دیا ہے. امریکی افواج کی منتقلی کے باعث ایسے مقامات بھی نشانے پر آئے جو آبادی کے بالکل قریب ہیں. اچھا یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں طاقتور ملک کا صدر ہوں, اب میں کسی کی مدد کی مجھے ضرورت نہیں, مگر نیٹو نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور جو میکرون جلد اپنے عہدے سے سبکدوش ہوں گے. یورپی ممالک اور برطانیہ نے ہماری مدد کے لیے کچھ نہیں کیا. فرانس کے جو صدر ہیں میکرون انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف اس جنگ میں حصہ فرانس نہیں لے رہا, فرانس اتحاد کی تیاری کر رہا ہے. یہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے جو کہ فرانس نے یا یورپین ملک کے طور کے اوپر جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کو دے دیا ہے. تو ایک طرح سے پوری دنیا جو ہے وہ اس جنگ کے بعد ہل گئی ہے. نئے اتحاد وجود میں آ بھی رہے ہیں اور مزید بھی آئیں گے. علی لاریجانی کی جو موت ہے وہ کیوں, میں اپنا جو ذاتی ان کے ساتھ تجربہ تھا انٹرویو کا اور ان کے ساتھ جو ملاقات تھی میں اس کے اوپر بھی آؤں گی, لیکن جو ان کی جو موت کیا معنی رکھتی ہے. علی لاریجانی جو میں نے بتایا نیو یارک ٹائمز نے لکھا اور پھر اس کے بعد گارجین نے لکھا کہ ایک ایسا شخص جو کہ پل کا کردار ادا کر سکتا تھا, ایک ایسا شخص جو کہ ماڈریٹ تھا, سخت گیر نہیں تھا, ایک ایسا شخص جو کہ پاسداران انقلاب ایک سخت گیر موقف رکھتے ہیں, لیکن علی لاریجانی جو تھے وہ ایک ماڈریٹ موقف رکھتے تھے, وہ اصلاح پسند تھے اور ایک جو بات چیت تھی اس کا دروازہ وہ اوپن رکھتے تھے. ان کے اندر یہ اہلیت تھی کہ وہ مختلف جگہوں سے مختلف لوگوں کو جوڑتے تھے. وہ صرف ایک سیاستدان نہیں تھے بلکہ وہ ایک تھنکر, ایک فلاسفر, اور کانٹ جو کہ جرمن فلاسفر ہیں ان کے اوپر ان کی ایک ریسرچ بھی بہت ہی مشہور, ان کی ڈاکٹریٹ بھی ان کے اوپر تھی اور انہوں نے ان کی جو فلسفہ تھا اس کو مذہب کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا تھا, جو کہ ان کی بہت ہی ایک اہم کارکردگی کے طور پر جو ہے وہ پوری جو فلاسفرز یا دانشوروں کے اندر اس کو سمجھا جاتا تھا. جو BBC فارسی ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ لاریجانی فوجی کمانڈر نہیں تھے لیکن ایران کی اسٹریٹجی پالیسی جو ہے وہ پالیسی سازی میں ان کا کردار مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور وہ سیکٹری جنگ, سفارتکاری اور قومی سلامتی کے اہم فیصلوں کے اندر جو ہے وہ کلیدی جو ان کا کردار تھا وہ موجود تھا. اسی طرح سے ان کی آواز پورے نظام میں ایک وزن رکھتی تھی اور اس وقت تک کہ جب کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کی کشیدگی سے متعلق کو ان کی آواز کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اہمیت دی جاتی تھی. آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد لاریجانی جو ہے انہوں نے سخت لب و لہجہ جو ہے وہ استعمال کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ایران ایک طویل
طویل جنگ کے لیے تیار ہے. ایران کے ریاستی میڈیا نے جب اس موت کی تصدیق کی ہے تو ایسے وقت میں ان کی تصدیق یعنی موت سامنے آئی جب چند دنوں کے اندر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کئی اعلیٰ جو عہدیدار تھے، کمانڈرز تھے، وہ نشانہ بنائے جا چکے تھے. مغرب کے حوالے سے اگرچہ علی لاریجانی جو تھے ان کا ایک موقف سخت گیر موقف تھا، لیکن ایران کے اندر انہیں ایک حقیقت پسندانہ رہنما کے طور پر جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا. پھر اسی طرح سے ان کا جو اپنی موت کے وقت جو تھے وہ 3 بڑے عہدے سنبھالے ہوئے تھے. ایک پہلا جو کہ وہ جنگ کو ڈیل کر رہے تھے، اسی طرح سے ایران کے جو طویل جدوجہد کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس تنازع کو خطے اور اس سے آگے پھیلانا چاہیے تک آبنائے ہرمز بھی جو تھی وہ شامل تھی. ان سارے یعنی نیشنل سیکیورٹی کے اور جو وار افیئرس تھے ان کو بھی، نیشنل سیکیورٹی کو بھی، اور جو ڈائلاگ ہے اس کے اوپر بھی ان کی ایک بڑی وہ نظر تھی. اور وہ اس وقت دیکھا جائے تو وہ پوری جو نیشنل سیکیورٹی فارن پالیسی جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے تھے اور اس کو سمجھ رہے تھے. علی لاریجانی جو ہیں ان کی سائنس سے ان کا ایک کھلا خط بھی ان کی موت سے چند لمحے پہلے جو ہے وہ سامنے آیا تھا، اور اس کے اوپر بھی میں آتی ہوں. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کیا سائنس سے مذہب جو ہے وہ برتر ہے، یہ ان کا فلسفہ تھا. اس کے اوپر انہوں نے تحقیق کی تھی. اور ان کے جو ایک تو ان کا یہ چہرہ تھا جس میں کہ وہ ایک سیاستدان کے روپ میں تھے، لیکن دوسرا چہرہ ایک فلاسفر، ایک سنجیدہ دانشور کے طور پہ تھا، جس کو کہ بہت کم لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں. انہوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن جو انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے لکھا، انہوں نے ان کو خاص کر کے کہا کہ ان کو مذہب سے شکوہ رہتا ہے کہ وہ میتھ اور سائنس کی طرح ڈیٹا سے ثابت نہیں ہو پاتا. لاریجانی نے جو فلسفے کے اصولوں کی مدد سے یہ ثابت کیا تھا کہ مذہبی تجربہ اور علم بھی ویسی ہی بنیادیں رکھتا ہے جیسے کہ سائنس اور جو میتھ ہے وہ بنیادیں رکھتا ہے. یعنی کہ انہوں نے ایک جو ان کی ریسرچ تھی وہ مذہب کو میتھ اور جو ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ثابت کیا کہ مذہب کتنا ریلیونٹ ہے اس کے ساتھ. اور پھر کانٹ جو فلاسفر تھے ان کی جو تھیریز تھی خاص کر کے اس کو انہوں نے بنیاد بنایا تھا، اور اس کی کسوٹی کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے رکھتے ہوئے اپنی جو تمام کتابیں، تھیسس اور جو اپنے مقالے تھے وہ تحریر کیے تھے. تو ان کا ایک بہت ہی اہم کردار تھا اور ان کو ایک دانشور کے طور پر جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا. انہوں نے جو اپنی شہادت سے ایک دن پہلے، ایک تو ان کا جب نام آیا تو انہوں نے مولا امام حسین علیہ السلام جو تھے ان کا جو ایک پورا ان کا جو قول تھا وہ انہوں نے ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر پوسٹ کیا، اور وہ بھی بہت ہی اہم تھا جس میں کہ انہوں نے زندگی سے انہوں نے کہا کہ ایسی زندگی ان کو بہتر لگتی ہے جو کہ شہادت رکھتی ہے. اور ان کا بڑا ایک انٹرویو بھی اس کے بعد انہوں نے دیا جس میں کہ انہوں نے کہا کہ جی، اور یہی اسی طرح کی انہوں نے باتیں کی. جو خط انہوں نے لکھا جو کہ 16 مارچ یعنی 16 مارچ کی رات کو 17 مارچ کی صبح ان کی شہادت ہوتی ہے، 7:35 پر جو تھا وہ جاری ہوا یہ خط ایکس کے اوپر، جس میں کہ انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں اور اسلامی ملکوں کے نام، حکومتوں کے نام جو ہے وہ ان کو مخاطب کیا. اور ان کو خط میں یہ لکھا کہ مختلف اس کے پیرے ہیں، لیکن جو اہم پیرا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس میں انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ پہلا جو ان کا پورشن تھا اس میں کہا کہ صہیونی جارحیت کا سامنا ایران کو کرنا پڑا ہے، جس کا مقصد ایران کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا تھا. اس جارحیت کے نتیجے میں انقلاب اسلامی کے عظیم اور قربانی دینے والے رہنما اور متعدد شہریوں، فوجی کمانڈروں کی شہادت ہوئی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ چند نادر سیاسی موقف کے علاوہ کسی بھی اسلامی ریاست نے ایرانی قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ نہیں کیا. اس کے باوجود ایرانی قوم اپنے مضبوط ارادے کی بدولت جارح دشمن اور اس طرح روک دیا کہ وہ آج اس تصویراتی بحران سے نکلنے کے راستہ تلاش کرنے کے لیے قاصر ہو چکا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ایران بڑے شیطان چھوٹے شیطان یعنی امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں مزاحمت کے راستے پر گامزن ہے، لیکن کیا بعض اسلامی حکومتوں کا موقف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے خلاف نہیں ہے کہ جو شخص کسی آدمی کو یہ پکارتے ہوئے سنے کہ اے مسلمانوں اور وہ اس کی مدد نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے. پھر یہ کیسا اسلام ہے؟ بعض ممالک اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور کہا کہ ایران ان کا دشمن بن گیا ہے کیونکہ اس نے ان کی سرزمین پر موجود امریکی اڈوں اور امریکی اور اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنایا. کیا ایران سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا رہے جبکہ آپ کے ملکوں کے موجود امریکی اڈے اس پر حملے کے لیے استعمال ہو رہے ہوں؟ تو یہ محض ایک کمزور عذر ہے. آج کی لڑائی جو ہے وہ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اور دوسری طرف ایران اور مزاحمتی قوتیں ہیں، تو آپ کس جانب کھڑے ہوں گے؟ اصل میں ان کے خط کا یہ جو عنوان تھا
اس کا موضوع تھا کہ آپ کس جانب کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہیں. یہ ان کا سوال تھا جو کہ مسلم امہ سے انہوں نے کیا. اسلامی دنیا کے مستقبل کے بارے میں سوچیں. انہوں نے آخری پیراگراف میں یہ لکھا, آپ جانتے ہیں کہ امریکہ آپ کا وفادار نہیں ہے, اسرائیل آپ کا دشمن ہے. ایک لمحہ رکے اور اپنے آپ میں اور خطے کے مستقبل کے بارے میں غور کریں. ایران آپ کے لیے خیر خواہ ہے اور آپ پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا, یعنی کہ آپ پہ قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. بے شک اسلامی امت کی وحدت اگر پوری قوم کی قوت کے ساتھ قائم ہو جائے تو اپنے تمام ممالک کے لیے امن, ترقی, خود مختاری کو یقینی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ ہے وہ سبب جس کی وجہ سے اسرائیل نے علی لاریجانی جو ہے ان کو نشانہ بنایا اور ان کو جو ہے وہ قتل کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی لاریجانی کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ تمام مسلمان ملکوں کو اکٹھا کرتے. سعودی عرب کے ساتھ جو ایران کے تعلقات بنے اس میں ایک بڑا اہم کردار جو تھا وہ علی لاریجانی صاحب کا تھا, اور انہوں نے جو بہترین تعلقات اپنے قائم کیے اور آخری وقت تک وہ تعلقات جو ہیں وہ موجود رہے اور ہیں, بہتر تعلقات اب بھی موجود ہیں. وہ ایک بہت ہی اہم سنگ میل ہے جو کہ جس کا کریڈٹ جو ہے وہ علی لاریجانی صاحب کو جاتا ہے. پاکستان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا, اور پاکستان کے ساتھ ان کے جو روابط تھے خاص کر کے اس جنگ کے بعد جو کہ اسرائیل اور ایران کی تھی, وہ پاکستان آئے اور پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نومبر کے آخر میں وہ پاکستان آئے تھے. اور اس ملاقات کے دوران جو تھا, یا یہ جو ان کی یہ دورہ تھا, اس دوران ہماری نہ صرف ان کے ساتھ ملاقات ہوئی بلکہ ہم نے ان کے ساتھ انٹرویو بھی کیا, اور تقریباً جو ان کا انٹرویو کے آغاز سے پہلے جو ان سے میری بات چیت ہوئی اور جو اس انٹرویو کے اختتام پر ان سے میری بات چیت ہوئی, علی لاریجانی پاکستان کے ایک خیرخواہ, ایک دوست اور بے حد شکر گزار تھے کہ پاکستان کے عوام نے اور حکومت نے اسرائیل کے خلاف جنگ جو ہے اس میں ایران کا ساتھ دیا. انہوں نے اپنی بہت محبتوں کا اظہار بھی کیا, پاکستان کے ساتھ اپنی گرم جوشی کا اظہار کیا, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان اور ایران جو ہے وہ ایک صف میں ہیں, ایک طرح ہیں, اور ان دونوں کو ایک طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے. بلکہ اسرائیل کے نشانے کے اوپر نہ صرف ایران ہے بلکہ پاکستان بھی اسرائیل کے نشانے کے اوپر ہے. تو علی لاریجانی جو تھے وہ بہت ہی خصوصی جذبات کے ساتھ پاکستان آئے تھے. یہاں پہ انہوں نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی, اور ان کے ذہن میں ایک نقشہ تھا جو کہ انہوں نے ہمارے انٹرویو میں خاص طور پہ بات کی کہ کس طرح سے مسلمان ملک جو ہیں وہ آگے جا کے بن سکتے ہیں. سعودی عرب کے ساتھ جو پیکٹ ہے اس کو انہوں نے بہت ہی خوش آئند قرار دیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ یہ آگے جا کے یہ وسیع بھی ہو سکتا ہے, اور ایران بھی چاہے گا کہ ریجنل تعلق جو ہے اس کے اندر اس کا اپنا ایک کردار بھی موجود رہے اور پاکستان کے ساتھ مل کر وہ آگے بڑھے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت ہی ہمبل, عاجز, ایک بہت ہی علمی اور ادبی شخصیت تھے. علی لاریجانی جو ہیں وہ بہت ہی یعنی گفتگو کا فن بھی جانتے تھے. وہ اپنی میڈیا کا اثر و رسوخ بھی ان کے ساتھ تھا, اور وہ چونکہ میڈیا کو ہیڈ بھی کرتے رہے ایک طویل عرصے تک, پھر وہ اسپیکر بھی رہے اپنی پارلیمنٹ کے. اس کے علاوہ وہ اپنے جو امریکہ کے ساتھ جو تعلقات تھے اس کے حوالے سے بھی جو ہے ان کا ایک بہت ہی نمایاں کردار تھا. بلکہ ان کے ساتھ جو مذاکرات کرنے والی شخصیت تھے امریکہ کی, اس نے آج ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ بہت ایک طویل ان کے بارے میں لکھا بھی, اور اس کے اوپر انہوں نے یہ بتایا کہ علی لاریجانی جو تھے انہوں نے کس طرح سے ناممکن کو ممکن بنایا. اور یہ جو پریزیڈنٹ اوباما کی جو دور تھا اور اس میں جو معاہدہ طے پایا تھا ایران کے ساتھ علی لاریجانی کا, اس کے اندر ان کا کیا کردار تھا, اس کے حوالے سے ان کی جو جس طرح کی گفتگو تھی اور آف دا ریکارڈ جو گفتگو تھی اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ انہوں نے کافی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ لکھا. اور ان کی جو مختلف جو ان کے شواہد ہیں وہ ان کے جو مخالفین ہیں جن کا ان کے ساتھ انٹریکشن رہا وہ بھی ایک بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ اس کو رپورٹ کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں. ان کی جو ان کے حوالے سے جو ان کا جو فلسفی اور ان کے حوالے سے جو کانٹ کا ان کا جو تجربہ تھا, جو تجزیہ تھا یا اس کے اوپر جو تحقیق تھی, اس کے حوالے سے بھی میں پڑھ رہی تھی. بہت سارے جو مغربی اہم لوگ ہیں انہوں نے ان کے اوپر بہت ہی بہترین طریقے سے جو ہے وہ لکھا. اور یہ جس کا میں ذکر کر رہی تھی یہ ایک جسے کہنا چاہیے بہت ہی اہم فلسفر کے طور پر جو ان کا تذکرہ ہے وہ مختلف حوالوں سے یہ موجود ہے. لیکن جو ان کی جو فائنڈنگز ہیں خاص کر کے
نوجوانوں کو بتانے کی مذہب کے حوالے سے وہ بھی بے حد اہم ہے۔ یہ یاد رہے کہ جو ہاریٹس اسرائیل کا ایک بہت بڑا جریدہ ہے، اس نے اس حوالے سے جو ہے وہ لکھا تھا، اور 2 دن پہلے علی لاریجانی کے حوالے سے ایک بہت ہی کمپریہنسو لیکن ایک بہت ہی طویل مضمون جو ہے وہ بھی انہوں نے لکھا تھا، اور وہ جو مضمون تھا اس مضمون کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ان کی تمام جو ان کی قابلیت تھی، ان کی اہلیت تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کافی طویل جو ہے وہ اس بارے میں تحریر کیا تھا۔ یعنی ان کی شہادت سے پہلے ان کو اتنا اہم بنانا، ان کے اوپر لکھنا، یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی اچنبے والی بات تھی، لیکن بہرحال ان کی فیور میں یہ ایک بہت ہی اچھا پیس تھا جو کہ ان کی شہادت سے پہلے ہی جو ہے وہ ہاریٹس نے چھاپ دیا تھا۔ اور اسی طرح سے جو ان کے ساتھ جتنے بھی انٹریکٹ کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے ان کے حوالے سے بہت ہی اچھے کلمات، وہ مغربی سفارتکار ہوں، وہ فلاسفرز ہوں، وہ مغربی دانشور ہوں، وہ ان کے بارے میں ان کو ویلیو کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ تو ایک بہت ہی اہم شخصیت جو ہے وہ رخصت ہوئی ہے اس دنیا سے، اور ان کا جو کام اور ان کا کردار، ان کی کتابیں، ان کے مقالے، ان کی جو ایک فلسفہ اور نظریات ہے، وہ قطع نظر اس کے کہ وہ ایرانی تھے، وہ تھے، وہ ایک تھنکر کے طور پر میں خیال ہے کہ وہ ایک ایسی لیگیسی چھوڑ گئے ہیں جو کہ نہ صرف ایران کے لیے بلکہ تمام جو دنیا ہے اس کے لیے، اور خاص کر کے نوجوانوں کے لیے وہ ایک بہت ہی بہترین اس کے اوپر جو ہے وہ ثابت کرتا ہے۔ ان کا علم جو ہے وہ باقی رہے گا، اور اس کو جو ہے لوگ اسی طرح سے سمجھتے اور جانتے رہیں گے۔ تو یہ ایک کاوش ہے جو کہ آپ کو بتانا ضروری ہے۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ایک علمی اعتبار سے ایک باقاعدہ تحقیق کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو بتائیں اور آپ کے سامنے رکھیں۔ آپ کا پسند کرنے کا شکریہ، آپ کے شیئر کرنے کا شکریہ، آپ کے خاص کر کے یہ جو ایران کے حوالے سے، اس جنگ کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ آپ ہمیں سنتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔